الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والائمة الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لہ الفداء اما بعد۔ ہماری گفتگو مسئلہ امامت میں چل رہی ہے اور چند مطالب جو اہمیت کے حامل تھے کچھ آپ کی خدمت میں عرض ہو چکے ہیں۔ اب اس کا تسلسل اس درس سے آغاز کرتے ہیں۔ امامت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف آپ کی خدمت میں عرض ہوئی تھی، اور اس میں جو ٹرم تھی علم کلام کے اندر، اصطلاح تھی جو امامت کی، وہ آپ کی خدمت میں عرض ہوئی تھی۔ وہ کچھ یوں تھی: ریاست عامۃ فی الدین والدنیا۔ امامت ایک ریاست کا نام ہے، ایسی ریاست کہ جو عمومیت و شمولیت رکھتی ہے۔ یہ ریاست کہاں ہے؟ فی الدین والدنیا، دین اور دنیا دونوں امور کے اندر وہ ریاست پائی جاتی ہے۔ خلافتاً عن النبی، اور وہ ریاست نبی کی خلافت جانشینی ہے، خلیفہ کا جانشین بنتے ہوئے وہ رئیس ہے، امامت رکھتا ہے۔ ریاست، اس کو تھوڑا سا میں اور تبیین کر دوں، واضح کر دوں تاکہ کوئی مطلب مبہم اور غیر واضح نہ رہے۔ ریاست رأس سے ہے، یعنی سر کو عربی زبان میں رأس کہتے ہیں، رے الف سین، رأس۔ اس کو رأس اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ پورے کا پورا بدن کا جو سامنے والا جو حصہ ہے، یہ اوپر گردن کا حصہ، یہ سب سے پہلے اور سب سے مقدم ہے، یعنی انسان کا یہ پیکر، یہ جسد، سب سے پہلے کون ہے اس میں؟ یہ سر ہے انسان کا۔ چونکہ یہ مقدم ہے پورے بدن کے اوپر، اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ رأس ہے۔ اسی نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر وہ شخص کہ جو کسی بھی امر میں مقدم ہو، اس کو رئیس کہا گیا، یعنی اسی رأس سے لے کر اس کو رئیس کا نام دے دیا گیا۔ مثلا اگر کوئی ادارے کے اندر بڑا ہوگا تو مثلا وہ اپنی اس کمپنی کا مالک ہے اور باقی لوگ اس کے تحت کام کر رہے ہیں، تو اس مالک کو رئیس کے نام سے یاد کرتے ہیں، چونکہ وہ رأس میں ہے کمپنی کے اندر، رئیس سے اس کو یاد کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے پس رئیس یعنی وہی لغوی اعتبار سے امام کہلائے گا۔ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ لغوی اعتبار سے امام کا کیا معنی ہے۔ لغوی اعتبار سے وہ امام کہلائے گا چونکہ مقدم ہے، کیونکہ وہ اب اس کمپنی کے اندر پیشوا بنا ہوا ہے، اور تمام جو اس کے ورکر ہیں وہ اس کی باتوں کو مانتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کی اقتداء کرتے ہیں، پس وہ اپنی اس کمپنی کے اندر امام ہے۔ لیکن لغت کے اعتبار سے، لغوی معنی میں، ڈکشنری کے اعتبار سے وہ امام ہے۔ پس ریاست کیا ہوگی؟ ریاست بھی یہی ہے کہ انسان اس مقام امامت کو رکھتا ہو۔ لیکن یہ ریاست جو ہے لغوی اعتبار سے ہماری بحث میں شامل نہیں ہے، یعنی ہم جو ابھی امامت کا سلسلہ شروع کیا ہے اور اس کے اندر گفتگو کر رہے ہیں اور آگے ہمارا اس کا سلسلہ چلے گا، اس کے اندر ہم امامت کا جو معنی مراد لینا چاہتے ہیں، اور مراد ہے ہمارا وہ امامت بے معنی لغت نہیں ہے، بے معنی لغوی نہیں ہے، بلکہ ایک خاص معنی ہے جس میں ہم نے گفتگو کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ امامت کے جو دین اور دنیا دونوں کے اندر پائی جاتی ہو، اور دوسری بات وہ امامت لوگوں کے تمام اعمال کے اندر
امامت رکھتا ہو انسان اس کی. مثلا کمپنی کا اگر کوئی رئیس ہے تو وہ خاص مورد میں فقط ان کا امام ہے لغت کے اعتبار سے، یعنی ان کی نظم و ضبط کے اوپر نظارت رکھتا ہے، ان کی تنخواہوں کے اوپر نظارت رکھتا ہے، اس حد تک فقط امام ہے اس کا، لیکن اس سے باہر اس کی امامت نہیں ہے. ہماری جو گفتگو ہے وہ یہ کہ وہ جو بھی امام بنے گا وہ لوگوں کے اوپر، تمام لوگوں کے اوپر امامت رکھتا ہے، چاہے وہ لوگ کسی بھی کرۂ ارض کے اوپر موجود ہوں اولاً، وثانیاً وہ لوگ اپنی اجتماعی زندگی میں کوئی فعل انجام دے رہے ہوں، فردی زندگی میں اپنے کوئی فعل انجام دے رہے ہوں، ان کے اوپر بھی وہ امامت رکھتا ہے. بس اسی وجہ سے لغت کا معنی کافی نہیں سمجھا گیا. علم کلام میں جب آئے علماء، انہوں نے اپنی اس لغوی ڈیفینیشن کو، ڈکشنری والی ڈیفینیشن کو چینج کر کے ایک الگ ڈیفینیشن کی. وہ کیا تھی؟ وہ یہی کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، ریاستن، ریاست ہے عامتن، اور کیا ہے؟ عام ہے، یعنی خاص نہیں ہے کسی ایک مورد کے ساتھ، ایک فرد کے ساتھ، ایک قبیلے کے ساتھ، بلکہ تمام مسلمین کے لیے وہ ریاست رکھتا ہے. عامتن، عام ہے، شامل ہے. فی الدین و دنیا یا فی امور الدین و دنیا، ہاں وہ رئیس ہے، وہ امامت رکھتا ہے دنیا کے امور کے اندر بھی اور دین کے امور کے اندر بھی، یعنی وہ ان کا پیشوا ہے، رہبر ہے. اگر دینی کام ہو تب بھی اس کی طرف رجوع ہوگا، اگر دینی کام ہو تب بھی اس کی طرف رجوع ہوگا، اور دنیاوی کام ہو تب بھی اس کی طرف لوگ رجوع کریں گے. خلافتاً عن النبی، اور وہ امام کے جو یہ ریاست رکھتا ہوگا وہ نبی کا خلیفہ ہوگا، یعنی خلافت نبی اس کے پاس ہوگی. بس یہ تذکر دینا ضروری تھا کہ جو لغت کے اعتبار سے تعریف کی گئی تھی وہ فقط یہ سمجھانے کے لیے تھا کہ امامت کی اصل کیا ہے، امامت کی ڈیفینیشن تاکہ صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے. لغت کا معنی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. بس یہاں آپ کے لیے مطلب واضح ہو جانا چاہیے کہ امامت اصطلاحی مراد ہے یہاں پر، یعنی وہ امامت کے جو تمام لوگوں پر ہو اور دین اور دنیا دونوں چیزوں کو شامل ہو اس کے اندر آ کر. اس امامت کے اوپر ہمارے پاس ایک روایت بھی موجود ہے، بہت خوبصورت امامت کی وضاحت کی ہے امام نے، مفصل ہے، بہت تفصیلی طور پر امامت کی تعریف کی گئی ہے امام رضا علیہ السلام کی طرف سے. میں اس کے چند جملے فقط آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اپنی اس بات کی تائید کے لیے کہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. مثلا امام کہتے ہیں کہ ان الامامۃ زمام الدین، امامت دین کی زمام ہے، رسی ہے. وَنِظَامُ الْمُسْلِمِينَ، اور امامت مسلمین کے لیے سسٹم ہے، نظام ہے، نظم کا محور ہے. وَصِلَاحُ الدُّنْيَا وَعِزُّ الْمُؤْمِنِينَ، امامت دنیا کی صلاح کا موجب ہے اور مومنین کی عزت کا سبب ہے. ان الامامۃ اس الاسلام، اسلام النامی، امامت اسلام جو یہ رشد کر رہا ہے اس کی وہ اساس ہے. وَفَرْعُهُ السَّامِی، اور دین کی جو بلند پایا شاخ ہے وہ امامت ہے. اب اس کے اندر آپ نے غور کیا کہ امامت کو کس طریقے سے امام تعریف کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے پہچانوا رہے ہیں. ان الامامۃ زمام الدین، دین کی زمام ہے. زمام کسے کہتے ہیں؟ لغت کی طرف آپ رجوع کریں ڈکشنری کے اندر زمام رسی کو کہتے ہیں، لیکن نہ ہر رسی کو بلکہ خاص رسی کو. کون سی؟ توجہ کیجئے گا، بہت خوبصورت مطلب اس کے اندر پوشیدہ ہے. وہ یہ کہ آپ اگر ایک درخت دیکھتے ہیں وہ بکھرا ہوا ہے، اس کی شاخیں کچھ ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں، اس طریقے سے بکھرا ہوا اگر درخت یا پودا موجود ہو تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ سمٹ جائے. اکثر آپ نے اپنی زندگی میں یہ تجربہ کیا ہوگا.
اگر آپ اس شاخوں کو کہ جو بکھری ہوئی ہیں اور بہت ساری جگہ انہوں نے گھیری ہوئی ہے ان شاخوں نے اس درخت کی، اس پودے کی، اس کو اگر آپ سمیٹنا چاہتے ہیں تو اب اس کو ایک رسی اس کے ارد گرد باندھ دیتے ہیں۔ مضبوطی کے ساتھ اس رسی کو جب باندھا جاتا ہے تو وہ شاخیں سمٹ کر اپنا وہ وجود جو ہے وہ تنگ کر لیتی ہیں۔ پہلے وہ پھیلی ہوئی تھی، جگہ گھیری ہوئی تھی، اب جب وہ رسی باندھ دیتے ہیں تو وہ سمٹ جاتی ہے، جگہ بھی کھل جاتی ہے اور وہ خود بھی سمٹ جاتی ہیں۔ بکھری ہوئی جو حالت تھی وہ ان کی ختم ہو جاتی ہے، منظم ہو جاتی ہیں، اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ یہ جو آپ اس درخت کی بکھری ہوئی شاخوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں اور اس کے گرد رسی باندھتے ہیں، اس کے گرد یہ جو رسی باندھی گئی ہے اس کو زمام عربی میں کہا جاتا ہے۔ بس اب اس ڈیفینیشن جو لغت کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں زمام کی عرض کی ہے، اب آ کر اس حدیث کے اس مطلب کی طرف توجہ کریں کہ ان الامامۃ زمام الدین و نظام المسلمین۔ امامت آ کر کیا کرتی ہے؟ امامت آ کر مسلمان کو اور متدینین کو کیا کرتی ہے؟ ایک رسی میں پروتی ہے، ایک منظم انداز میں ان کو شکل دے دیتی ہے۔ جس طریقے سے بکھری ہوئی شاخیں منظم ہو جاتی ہیں اس رسی کے ذریعے، امامت وہ رسی ہے کہ اگر یہ رسی موجود ہو تو کبھی بھی نہ دین میں تفرقہ آئے گا اور نہ ہی مسلمین کے درمیان کوئی فرقہ بازی شروع ہوگی۔ یہ امامت کی تعریف اس طریقے سے امام نے عرض کی ہے کہ ان الامامۃ زمام الدین و نظام المسلمین، یعنی امامت نظام ہے، سسٹم ہے۔ یہ سسٹم کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے ہے۔ یعنی دو چیزیں امت کی صلاح کے لیے ضروری ہوتی ہیں، ایک اتحاد، دوسرا انسجام۔ امام اس حدیث کے اندر یہ بیان کر رہے ہیں کہ امت اگر امام رکھتی ہو تو اس کے اندر نظم بھی ہوگا، انسجام بھی ہوگا، انسجام یعنی نظم، اور دوسرا اتحاد بھی ہوگا، چونکہ امامت زمام الدین ہے۔ بس اگر یہ دو چیزیں امامت کے اندر پائی جاتی ہیں، امت بھی فلاح اور کامیاب ہو جائے گی اور اپنے مقصد تک پہنچ جائے گی۔ وعز المسلمین، اور مسلمان کی عزت بھی بنے گی، مومنین کی عزت بنے گی۔ اس کے اندر تھوڑی سی توضیح دینا ابھی ضروری ہے، انشاءاللہ بعد والے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔